بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے سامنے پی او سی کے سلسلے میں تھرڈ لیکچر حاضر ہے۔ یہ تیسرا لیکچر ہے میرا۔ اس میں آپ کو 6 کویشچنز ملیں گے۔ آپ کو پہلے میں آپ کو 2 ویڈیوز ڈال چکا ہوں۔ ابھی تیسری ویڈیو ہے اس سلسلے میں۔ آپ ان تمام سوالوں کی تیاری کریں، یہ سب موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ہائی فائی نمبر آئیں گے۔ اوکے، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلا سوال ہے، مشترکہ سرمایہ کمپنی کی خصوصیات بیان کریں۔ ڈسکرائب دا کیریکٹرسٹکس آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ مشترکہ سرمایہ کمپنی کی خصوصیات دیکھیں، آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں: نمبر 1، لازمی رجسٹریشن۔ کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قائم ہوتے وقت اپنے آپ کو کمپنی رجسٹرار کے پاس رجسٹر کرائے، ورنہ اس کا وجود عمل میں نہ آئے گا اور وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکے گی۔ یعنی میں آسان الفاظ میں اس کی وضاحت اس طرح کر سکتا ہوں جیسے اسکول کی مثال ہے۔ اگر ہم اپنے اسکول کو رجسٹر نہیں کرائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے بورڈ کے جو 9 کلاس اور 10 کلاس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ایگزام نہیں دلوا سکتے۔ تو یہ لازمی ہے، لازمی رجسٹریشن کرانا۔ اسی طرح کمپنی کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے محدود ذمہ داری۔ کمپنی کے قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری اس کے موجودہ اثاثوں تک محدود ہوتی ہے۔ اثاثے کہتے ہیں ایسٹس کو۔ ٹھیک ہے۔ اگر قرضہ ادا کرنے میں کمپنی کے اثاثے ناکافی ہوں تو کمپنی اپنی ذمہ داری سے مبرہ رہے گی اور نقصان قرضہ دینے والے کا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کمپنی اس بات کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اگر کمپنی لاس میں گئی تو پھر نقصان جو ہوگا ان کے ہولڈرز کا ہوگا۔ نمبر 3، قابل منتقلی ملکیت۔ کمپنی کی ملکیت اور حصص کہتے ہیں شیئرز کو۔ تو کمپنی کی جو ملکیت ہوگی اور جو شیئرز ہوں گے وہ قابل منتقل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شیئر ہولڈر جب چاہے اپنا شیئر کسی اور کو بیچ سکتا ہے، یہ آزادی ہوتی ہے اس میں۔ نمبر 4، ضروری کاغذات کا اجرا۔ یعنی جتنے بھی امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوں گے اس کے بارے میں ہے یہ۔ کمپنی قائم ہوتے وقت لازمی ہے کہ وہ ضروری دستاویزات جاری کرے۔ ٹھیک ہے، ورنہ کمپنی وجود میں نہ آئے گی، یعنی اس کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5 ہے زائد سرمایہ۔ کمپنی میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ زائد اور حسب ضرورت سرمایہ حاصل کرے، یعنی شیئر جاری کرے، بانڈ جاری کرے، ڈیبنچر جاری کرے اور جو اس کو ضرورت ہو وہ سرمایہ حاصل کرے۔ جس وقت چاہے سرمایہ حاصل کر کے اس میں ضرورت کے مطابق اضافہ کر سکتی ہے۔ تو یہ تھیں آپ کی پہلے سوال میں مشترکہ سرمایہ کمپنی کی خصوصیات۔ اوکے، اب آپ دیکھ لیں اس کا انگلش کا آنسر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہی ہے۔ انگلش میڈیم والے طلبہ و طالبات اس کو نوٹ کریں اور اس کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے، پاس کر کے دیکھ لیں۔ اوکے، اب ہمارا کویشچن نمبر 2 ہے، کاروبار شروع کرنے کے بنیادی لوازمات بیان کریں۔ میں آپ کو بتا دوں سارے امپورٹنٹ سوال ہیں جتنے بھی میں ابھی آپ کو شو کرا رہا ہوں۔ انگلش میں ہے یہ، ایکسپلین دا بیسک ایسینشیلز آف اسٹارٹنگ اے بزنس۔ کاروبار کے بنیادی لوازمات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، کاروباری تصور، یعنی بزنس آئیڈیا۔ ایک منفرد اور قابل عمل کاروباری خیال جو مارکیٹ میں جگہ بنا سکے۔ یعنی ایک کاروبار کا جو آئیڈیا ہو وہ آپ کے تصور میں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کے مطابق تیاری کریں۔ آپ چاہیں تو سول پروپرائٹرشپ اختیار کر لیں، آپ چاہیں تو پارٹنرشپ یا پھر کمپنی وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے سرمایہ، کیپٹل۔ کاروبار شروع کرنے اور چلانے کے لیے درکار مالی وسائل۔ یعنی کاروبار آپ کو شروع کرنا ہے تو اس کا بنیادی لوازمات میں نمبر 2 آگے سرمایہ، یعنی آپ جو ہے سرمایہ اکٹھا کریں تاکہ آپ کو کاروبار شروع کرنے میں اور مزید چلانے میں اس کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نمبر 3، مارکیٹ تحقیق، یعنی مارکیٹ ریسرچ۔ ہدفی صارفین، مسابقت اور مارکیٹ کے رجحانات کو سمجھنا۔ یعنی کوئی بھی شخص اگر بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مارکیٹ کی جو ہے تحقیق کرے، ان کے تمام جو باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں معلومات کرے اور ساری معلومات کرنے کے بعد اپنا بعد میں فیصلہ کرے۔ نمبر 4، کاروباری منصوبہ ہے، بزنس پلان۔ حکمت عملی،
اہداف اور عملی اقدامات کی تفصیلات پر مبنی منصوبہ. یعنی کاروباری منصوبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے، شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے پلاننگ کرنی پڑے گی. پلاننگ کے تحت وہ اپنے کاروبار کو اسٹارٹ کرے تو انشاءاللہ اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی. نمبر 5، قانونی حیثیت یعنی لیگل اسٹرکچر. رجسٹریشن، لائسنس اور ٹیکس کے تقاضے کو پورا کرنا. یعنی جب وہ کاروبار اسٹارٹ کرے گا اس کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بھی کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے رجسٹریشن لاگو ہے یا نہیں ہے، اس کا لائسنس حاصل کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا، اور ٹیکس کے جو تقاضے ہوں گے ان سب کو پورا کرنا پڑے گا اس کو. نمبر 6، مارکیٹنگ اور برانڈنگ. پروڈکٹ یا سروس کو مؤثر طریقے سے فروغ دینا. یعنی کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہا ہے یا کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہے تو بڑے بہترین طریقے سے اس کو آگے بڑھائے تاکہ اس کا کاروبار میں ترقی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تمام عناصر جو ہے کامیاب کاروبار کے لیے ضروری ہے. تو یہ تھا ہمارا کوشچن اور اس کا آنسر. اب انگلش میڈیم والے جواب یہ چیک کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں. اوکے، اب آپ کے سامنے ہے کوشچن نمبر 3. طویل المیعاد مالیات کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ رائٹ دا سورسز آف لانگ ٹرم فائنانس. طویل مدتی مالیات کے ذرائع جو ہے مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، ایکویٹی فائنانسنگ. سرمایہ کاروں کو حصے جاری کرنا، یعنی کہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں جو ہیں ان کو شیئر جاری کرنا. ٹھیک ہے، تاکہ اس سے پیسہ اکٹھا کیا جا سکے. نمبر 2، محفوظ شدہ منافع. کاروباری منافع کو دوبارہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرنا ہے. یعنی کہ جو آپ کو ماضی میں منافع یعنی ہوا ہے وہ ریٹرن ارننگ کہلاتا ہے، تو اس کو ڈسپوز کس طرح کیا جائے. ڈسپوزل آف نیٹ انکم یا ڈسپوزل آف نیٹ پروفٹ جو آپ کا ہے اس کو جو ہے کاروبار کے دیگر کاموں میں استعمال کرنے کو محفوظ شدہ منافع کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کو ماضی منافع ہوا تھا اس کو مزید کاروبار کو توسیع دینے کے لیے اسی کو دوبارہ لگا دیا آپ نے تاکہ آپ کے کاروبار کی ترقی ہو. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے قرضی فائنانسنگ. بینکوں یا مالیاتی اداروں سے طویل مدتی قرض لینا. یعنی آپ طویل مدت کے لیے لانگ ٹرم کے لیے بینکوں سے یا مالیاتی ادارے جتنے ہوتے ہیں ان سے آپ قرض لے کے اپنے جو ہے کاروبار کو ترقی دے سکتے ہیں. نمبر 4، بانڈز اور ڈیبنچرز. مقررہ شرح سود پر سیکورٹیز کے ذریعے فنڈ جمع کرنا. یعنی کہ کمپنی جو ہوتی ہے وہ دراصل اپنے بانڈز اور ڈیبنچر جاری کرتی ہے جو مختلف شرح سود کے ہوتے ہیں. 5%، 10%، 15، 20، یہ تمام پرسنٹ کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس سے ان کو جو ہے جاری کر کے ایشو کر کے اس سے پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور کاروبار کو توسیع دی جاتی ہے اپنے. وینچر کیپٹل فنڈز جو ہوتی ہیں اس سے سرمایہ کار حاصل کرنا، یعنی ان سے سرمایہ حاصل کرنا، ان سے قرض لینا. نمبر 6، لیزنگ کہتے ہیں قسطوں کے کاروبار کو. اثاثے اور خصوصی طور پر کون سے والے فکسڈ ایسٹ، مثلا مشینز وغیرہ وغیرہ. تو یہ جتنے فکسڈ ایسٹ ہوتے ہیں یہ تو کافی کاسٹلی ہوتی ہیں نا، تو ان کو جو ہے لیز کے اوپر حاصل کیا جاتا ہے اور ان کو قسطوں میں ان کی ادائیگی کر دی جاتی ہے. اس طرح شروع میں آپ کو ایک بڑی رقم ادا نہیں کرنی پڑتی، بغیر بڑی ابتدائی ادائیگی کے حاصل کر لی جاتی ہے. نمبر 7، حکومتی گرانٹس اور سبسڈیز. حکومتی پروگراموں سے مالی معاوضے لینا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے بہت سی کمپنیز کے سلسلے میں مختلف قسم کی سبسڈیز دیتی ہے، گرانٹس دیتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتی طویل المیعاد مالیات کے ذرائع ہیں اور یہ ذرائع کاروبار کی توسیع اور طویل مدتی سرمایہ کاری میں مدد دیتے ہیں. اوکے، ابھی آپ کے سامنے انگلش میڈیم کا سوال جواب حاصل ہے. طلباء طالبات کو نوٹ کریں. اوکے، پاس کر کے دیکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا گودام کی مختلف اقسام بیان کریں. ٹھیک ہے، رائٹ دا کائنڈس آف ویئر ہاؤسز. اب گودام کاری کسے کہتے ہیں اس کی میں نے ڈیفینیشن لکھ دی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، گودام یا ویئر ہاؤس سے مراد وہ ادارے ہوتے ہیں جو کہ ذخیرہ کاری کے مقصد کی خاطر جگہ فراہم کریں. یعنی ذخیرہ کرنا ہے ہمیں، اسٹاک کرنا چیزیں، تو اس کے لیے جو ہے جگہ فراہم کرنے کو گودام کاری کہا جاتا ہے. یہ ادارے بناتے ہیں. ٹھیک ہے،
इसको गोदामकारी भी कहते हैं। अब गोदामों की इकसाम हमें बयान करनी है, तो क्या मंदर झेल इकसाम होती हैं। नंबर एक, प्राइवेट वेयर हाउस, किसी मखसूस कंपनी या इदारे के ज़ाती सरमाए के ज़ाती इस्तेमाल के लिए बनाया गया गोदाम। यानी बहुत सी कंपनियां या इदारे ऐसे होते हैं जो अपना गोदाम खुद ही बना लेते हैं और उसी में अपना माल स्टॉक करते हैं, ये प्राइवेट वेयर हाउस कहलाते हैं। नंबर दो, पब्लिक वेयर हाउस, हुकूमत या निजी इदारों के ज़रिए किराए पर फराहम किए जाने वाले गोदाम। ये वो वेयर हाउस होते हैं जिनको या तो हुकूमत बनाती है या फिर प्राइवेट इदारे बना देते हैं और बनाने के बाद उनको किराए पर दे देते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर माल स्टॉक किया जा सकता है। नंबर तीन, बॉन्डेड वेयर हाउस है, ऐसी जगह जहां दरामद शुदा अशिया को कस्टम ड्यूटी अदा किए बगैर ज़ख़ीरा किया जा सकता हो, और ये ज़्यादातर जो है बेटा बंदरगाह पर होती हैं ये, ठीक है। तो ये ऐसे वेयर हाउस जो है बंदरगाहों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर बाहर से माल आता है, दरामद शुदा माल आता है, उनको अभी कस्टम की ड्यूटी अभी अदा नहीं करी है तो उनको वहाँ स्टॉक किया जा सकता है। कोऑपरेटिव वेयर हाउस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो कोऑपरेट करती हैं, वो अपने वेयर हाउस बना लेती हैं जिसके ज़रिए वो किसानों को या कारोबारों के लिए चलाने जाने वाला गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करवाती हैं वो, ठीक है, ये कोऑपरेट करने वाली होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, अशिया को जल्दी मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गोदाम, जैसे सुपर मार्केट्स के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो होते हैं दरअसल वैसे वेयर हाउस होते हैं जिनके अंदर आर्जी तौर पर माल रखा जाता है सिर्फ, ठीक है, और जल्दी से उसको मुंतकिल कर दिया जाता है, जैसे सुपर मार्केट्स वगैरह में माल बाहर से दरामद किया गया और फ़ौरन मार्केट्स में पहुंचा दिया गया। कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, कोल्ड वेयर हाउस कहलाते हैं ये, ऐसी जगह जहां दर्जात को कंट्रोल करके ख़राब होने वाली अशिया मसलन फल, सब्जियां, गोश्त को महफूज किया जाता है। यानी कि बहुत से हमारे वेयर हाउस ऐसे होते हैं जो फुली एयर कंडीशन होते हैं और उनके अंदर ऐसी अशिया को स्टॉक किया जाता है जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे फल, सब्जियां, गोश्त वगैरह, तो ये किराए पर भी मिलते हैं और लोग अपने खुद भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो थी आपकी वेयर हाउस की इकसाम मैंने आपको बयान कर दी, आप इसको याद कीजिएगा। अब आप देख लें आप इसका इंग्लिश मीडियम का आंसर। अभी अगला सवाल है हमारा, शराकत दारी के फ़ायदे बयान करें। राइट द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। बेटा शराकत दारी के जो फ़ायदे होते हैं वो मंदर झेल हैं। नंबर एक, वाफर सरमाया। शराकत दारी में शख्सी कारोबार के बरक्स तमाम शुरका मिलकर सरमाया फराहम करते हैं, जिसकी वजह से सरमाए की वाफर मकदार हो जाती है और इससे कारोबार को वसी किया जा सकता है और ज़्यादा नफ़ा कमाया जा सकता है। यानी आप जानते हैं कि शख्सी कारोबार यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक जो है अकेला होता है, तो उसके बाद जितना सरमाया होता है थोड़ा बहुत उसी से कारोबार शुरू कर देता है। जबकि पार्टनरशिप में कम से कम जो है दो तो पार्टनर होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो ये तमाम लोग जो है अपना अपना सरमाया लेकर आते हैं, जिससे सरमाए में काफ़ी इजाफा हो जाता है और उससे एक बड़ा कारोबार खोल के ज़्यादा नफ़ा कमाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर है बेहतर इंतज़ाम। शराकत दारी में कई अफराद हिस्सा लेते हैं जो मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक होते हैं, जिससे कारोबार को बेहतर तौर पर चलाकर मुनाफा बनाया जा सकता है। यानी बेहतर इंतजाम का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि हर शख्स के अंदर दिमागी सलाहियतें अलग अलग होती हैं। अगर ये सब जो है अपनी अपनी जहनी सलाहियतों से काम लेते हैं और कारोबार को तरक्की देते हैं ये लोग सब मिलकर आपस में, ठीक है। ज़ाती दिलचस्पी। शराकत दारी कारोबार में हर शरीक यानी हर पार्टनर नफ़े के साथ साथ नुकसान में भी शरीक होता है। यानी अगर नफ़ा हुआ उनको कारोबार में तो साथ में नुकसान का भी तो अंदेशा है। तो चुनांचे हर शख्स नुकसान से बचने के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाता है और कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा बख्श बनाने में दिलचस्पी लेता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा टैक्स में बचत। शराकत दारी में इनकम टैक्स की भी बचत होती है क्योंकि शराकत दारी का कुल नफ़ा शुल्का में तकसीम हो जाता है, जिसकी वजह से रेशियो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मुनाफे की शरह फीकस कम हो जाती है, लिहाजा इनकम टैक्स की शरह में भी कमी आ जाती है। शराकत दारी में मजबूरी तौर पर टैक्स नहीं लगता बल्कि इनफरादी तौर पर टैक्स लगता है, यानी अलग अलग। नंबर 5 है बेहतर साख। बेहतर साख फ़र्द वाहिद की तरह शराकत दारों की बेहतर माली हालत और कारोबारी हलकों में जान पहचान और उनके कारोबार की साख को बढ़ाती है, जिससे कर्जे के उसूल में मदद मिलती है। यानी फ़र्द वाहिद की तरह ये शराकत दार जो होते हैं इनके ताल्लुकात होते हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात होने की वजह से ये मज़ीद अपने साथ पार्टनर मिलाते हैं, कारोबारी हलकों में जान पहचान करते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी गुडविल मिल जाती है इनको, ठीक है, जिससे कर्जे के उसूल में उनको मदद मिलती है। ओके,
اب اس کا انگلش میڈیم کا آنسر ہی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو نوٹ کریں۔ پاز کر لیں۔ اب اگلا سوال ہے ہمارا، مشترکہ سرمایہ کمپنی کے فوائد و نقصانات کی فہرست مرتب کریں۔ لسٹ بنانی ہے آپ نے، ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ بیٹا اس میں تو صرف آپ نے ہیڈنگس لکھنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ فوائد کی ہیڈنگ اوپر لکھی ہوئی ہے اور نقصانات کی نیچے ہے، تو آپ نے یہ اوپر کی 7 ہیڈنگ یاد کرنی ہے۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نمبر 1 زائد سرمایہ اور بڑا حجم، نمبر 2 طویل زندگی، نمبر 3 محدود ذمہ داری، نمبر 4 قابل منتقلی ملکیت، اور نمبر 5 وسعت میں آسانی، نمبر 6 قانونی حیثیت، اور نمبر 7 اچھی انتظامی کارکردگی۔ جبکہ اس کے نقصانات میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 ذاتی دلچسپی میں کمی ہوتی ہے، سرکاری پابندیاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، زائد ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، تنظیمی اخراجات بڑھ جاتے ہیں، رازداری کا فقدان ہو جاتا ہے، منشوری پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور قرضہ حاصل کرنے کی ساکھ میں کمی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا مشترکہ سرمایہ کمپنی کے فائدے اور نقصانات کا جواب۔ اب نیچے دیکھ لیں، انگلش میڈیم میں بھی جواب لگا ہوا ہے اس کا، دیکھ لیں، نوٹ کر لیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ آپ کے 6 سوال میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر ڈال دیے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان کی تیاری کریں اور ان کو یاد کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے ہائی فائی نمبر آئیں گے انشاءاللہ۔ آئی پرے فار یو۔ اوکے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کچھ لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں۔ اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، کیونکہ آپ کو اس کی وجہ سے آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔